امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہیں سفر میں تھے، رات پڑ گئی، رات تو مسجد میں عشاء پڑی تو سوچا کہ رات یہاں مسجد میں گزار لوں۔ مسجد والوں نے کہا بھی ہم نے مسجد بند کرنی ہے، سب باہر نکل جائیں۔ انہوں نے کہا بھی میں مسافر آدمی ہوں، رات گزارنی ہے۔ اپنا تعارف نہیں کروایا میں کون ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں جی یہاں اجازت نہیں ہے۔ تو ایک آدمی وہ تندور پہ روٹی بناتا تھا، پکاتا تھا، تو اس نے دیکھا کہ کوئی بزرگ آدمی ہے، انہوں نے کہا آپ میرے ساتھ چلیں، میرے ساتھ رہیں آپ۔ وہ ساتھ لے گیا۔ اب اس کا چونکہ تندور کا کام آٹا گوندھ رہا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، روٹی پکا رہا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، استغفر اللہ استغفار کی کثرت کر رہا ہے۔ اب امام صاحب بڑے حیران ہوئے کہ یہ بڑا عجیب آدمی ہے، بہت استغفار کر رہا ہے، اس کی زبان پہ استغفار ہی استغفار۔ اس سے پوچھا بھائی یہ تم نے استغفار بہت کیا، کیا اس کے کیا فائدے دیکھے؟ انہوں نے کہا جی میرے بڑے مسائل تھے، جب سے میں نے استغفار کی کثرت شروع کی ہے اللہ نے میرے مسئلے حل کر دیے، اور میں جو مسئلہ آتا ہے اللہ سے مانگتا ہوں اللہ میرا مسئلہ حل کر دیتا ہے، میری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ استغفار کی میں نے یہ فائدہ دیکھا، میری دعائیں بڑی قبول ہوتی، میری ساری دعائیں قبول ہوئی، ایک دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی، باقی ساری قبول ہو گئی۔ وہ کون سی نہیں ہوئی بھائی؟ کہ میں نے نام سنا ہے کوئی امام احمد بن حنبل، بڑے اللہ والے، کوئی بزرگ آدمی ہیں، میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میری کبھی ان سے زیارت ملاقات تو کروا دے، میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، یہ میں نے دعا مانگی، یہ ابھی تک قبول نہیں ہوئی، باقی ساری قبول ہو گئی ہیں۔ امام صاحب نے کہا اللہ کے بندے تیری وہ دعا بھی قبول ہو گئی، میں جو تیرے سامنے بیٹھا ہوں احمد بن حنبل ہی بیٹھا ہوں میں تیرے سامنے، اور مجھے لگتا یہ ہے یہ استغفار کی جو تیری کثرت ہے نا یہی مجھے کھینچ کے یہاں پر لے کر آئی ہے۔ ایک صحابی نکلے اور زور سے کہہ رہے ہیں واہ ذنوبا واہ ذنوبا، آئے میرے گناہ، آئے میرے گناہ، میں تو ہلاک ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ حضور میرے سے گناہ بہت ہو گئے، میں تو مارا گیا۔ آپ نے فرمایا کہو اللہم ان مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجى عندی من عملی۔ اے اللہ بے شک میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، لیکن تیری جو مغفرت ہے نا وہ میرے گناہوں سے بھی زیادہ وسیع ہے، اور مجھے اپنے عمل کا کوئی آسرا نہیں، مجھے تو تیری رحمت ہی کا آسرا ہے۔ فرمایا پھر کہو اللہم ان مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجى عندی من عملی۔ میں پھر کہو اللہم ان مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجى عندی من عملی۔ 3 دفعہ ان سے یہ دعا پڑھوائی اور میں جاؤ اللہ نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دی۔ کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب کے سب خطا کار ہو، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو اللہ سے معافی مانگیں۔ فقلت استغفروا ربکم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا۔ استغفار کرو تو کیا ہوگا؟ ایک تو اللہ گناہ معاف کر دیں گے، اور پھر اللہ بارشیں دیں گے، اور اللہ تمہاری مدد کریں گے، مال بھی دیں گے، مال اولاد بھی دیں گے، بیٹے دیں گے، اور اللہ نہروں میں برکت دیں گے، باغات میں برکت دیں گے۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں۔ ہمارے مسئلوں کا حل حکومتوں کا بدلنا نہیں ہے، ہمارے مسئلوں کا حل مال کی کثرت نہیں ہے، ہمارے مسئلوں کا حل اسباب کی کثرت نہیں ہے، ہمارے مسئلوں کا حل استغفار ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، اللہ کے سامنے رونا ہے، اللہ کے سامنے تضرع زاری کرنا ہے۔ یہ ہمارے مسئلوں کا حل ہے، چھوٹے بڑے مسئلوں کا حل، انفرادی اجتماعی مسئلوں کا حل، غریبوں کے مالداروں کے مسئلوں کا حل، عوام کے حکمرانوں کے مسئلوں کا حل۔ استغفار استغفار
اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں کو چھوڑیں، جو غلطی ہوئی اس پر ندامت ہو، آئندہ اس گناہ سے بچنے کا عزم ہو.